سیدہ ہائے سیدہ صبت علی یا مصائب لا انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معنطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الصلوات تو شکر گزار ہوں آپ تمام مومنین کا، شکر گزار ہوں آپ تمام جوانوں کا، بچوں کا، نونہالوں کا، میرے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا، جنہوں نے اپنی محبتوں کا ثبوت اور اہل بیت سے ان کی جو بیعت ہے اس کو نعرے لگا لگا کے اور پورے مجمع میں علی علی کی صدائیں بلند کر کے دکھایا. شکر گزار ہوں انجمن کا، شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو چاہتے تھے کہ میں اس پروگرام میں آؤں. شکریہ میری بیوی، میری شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ میرا عقیدہ ہے کہ جب تک زہرا نہ چاہیں کوئی ان کے بابا کے منبر سے نہ تو ان کے بابا کی تعریف کر سکتا ہے، نہ ان کے شوہر کا تذکرہ کر سکتا ہے، نہ ان کے بچوں کا ذکر کر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے ابو حسین صاحب اور ان کی پوری کمیٹی، سارے علماء کرام، سارے وہ لوگ جو دور دور سے یہاں تشریف لائے ہیں، سارے عزاداران، ماتم داران، سارے اہل بیت کے چاہنے والے، سب کا شکریہ. یہ میری جنرلی ویسے مجھے سیٹرڈے سنڈے ہونا تھا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے جانا پڑے گا، تو انشاءاللہ یہ میری تیسری تقریر اور میرے 4 مجلس کے بعدوں میں 1 مجلس کم، لیکن انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اگلے سال میں آؤں تو وعدے سے 1 مجلس زیادہ پڑھوں. اسی شرط پہ مجھے چھوڑا جا رہا ہے کہ اگلے سال جو ہے آپ جتنا وعدہ ہوگا اس سے زیادہ پڑھیں گے. اس پروگرام کو یہ انجمن کا پروگرام نہیں ہے، یہ کانودر کا پروگرام نہیں ہے، یہ گجرات کا پروگرام نہیں ہے، یہ شیعت کا پروگرام ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں چائے کا اچھا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے. حالانکہ میرے خیال سے جگہ بھی چھوٹی پڑ رہی ہے، تو اتنا مجمع آ چکا ہے کہ جو بھی فیسلٹی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، مگر پھر بھی انجمن کوشش کر رہی ہے کہ عزاداروں کو پوری سہولت دی جا سکے. کل بھی کچھ لوگ متوقع ہیں. تو شیعت کے پروگرام میں صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ دام درم سخن قدم کوشش کیجیے گا کہ جس طرح سے ہو، حاضری صرف مجلس میں نہ ہو، حاضری صرف نوحے میں نہ ہو، حاضری صرف ماتم میں نہ ہو، حاضری صرف روضے پہ نہ ہو، حاضری اس پروگرام میں بھی ہو، تاکہ بوند بوند تالاب بھرتا ہے، قطرے قطرے دریا بنتا ہے، اور یہ دریا اپنے وجود میں اس کی عظمت کی طرف اعلان کرتا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ دریا بن رہا ہے، جس کے صدقے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے بے پناہ محبتوں سے مجھے سنا. آج کی اس مجلس میں نے پہلی مجلس جو پڑھی تھی وہ آپ لوگوں کے لیے پڑھی تھی، جو سننے والے ہیں ان کے لیے نہیں پڑھی تھی. دوسری مجلس جو میں نے پڑھی اس میں خاص سننے والوں کا خیال رکھا، چونکہ ہماری طرف سے ادلہ اور دلیلیں جو ہیں وہ ان تک پہنچیں جو ہمیں دور سے سنتے ہیں.
اور اگر وہ مانتے ہیں کہ ان کی غلط فہمیاں ہیں اور دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے دور کریں۔ اس وقت کی جو مجلس ہے میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو جوان ہیں، ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو ایڈوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو اشاروں کی زبان اچھے سے سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو سیاسیات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو سماجیات کو سمجھتے ہیں، اور ان دیکھنے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو انسان ہو کے سنتے ہیں، عقیدے کی نگاہ سے نہیں سنتے۔ انسان ہو کہ جب آپ کسی چیز کو سنتے ہیں تو بڑی ایزی وے میں آپ فیصلے کر پاتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ انسان ایک بڑی عجیب قوم ہے خدا کی، بڑی ایکسیپشنل مخلوق ہے خدا کی۔ مسکرا کے دیکھو تو اس کا چہرہ مسکرانے لگتا ہے، اس کے سامنے رو دو تو تمہارے آنکھوں کے آنسو کے بدلے میں اس کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتا ہے۔ بس دل صاف رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، دل صاف رہنا چاہیے۔ اب ذرا اسے مجلسی انداز سے پیش کر دوں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ میں کس موضوع پہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک باپ ہے جن کا نام علی ہے، ایک بیٹا ہے جن کا نام حسین ہے، ٹھیک ہے، سمجھیے گا۔ خون پاک نہ ہو تو باپ سمجھ میں نہیں آتا، شکم پاک نہ ہو تو بیٹا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بار میں جل کر درود پڑھے محمد و آل۔ تو اگر آپ آمادہ ہیں، تیار ہیں، تو اس وقت اس مجلس کا موضوع میرے لیے انسان، اصول اور اختیار۔ سخت ہے، تھوڑا سا خشک بھی ہے، مگر اگر آپ میرے ساتھ رہے تو آپ محظوظ ہوں گے۔ انسان، اصول اور اختیار۔ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کا نام ہے انسان۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کا نام ہے سمے، وقت۔ یہ انسان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کا نام ہے وقت، سمے، ٹھیک ہے۔ اب مجھ سے کہا گیا ہے کچھ جوانوں کے لیے بھی بات کرنا ہے، کچھ ایڈوکیشن پہ بھی بات کرنا ہے، کچھ حالات جو چل رہے ہیں اس پہ بھی بات کرنا ہے، کچھ شیعت میں جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ بھی بات کرنا ہے۔ وہ سب آ جائیں گے دھیرے دھیرے، میں کوشش کروں گا میں اسی موضوع میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ کسی موضوع کو میں لمبی تقریر میں بلیو نہیں کرتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت کم لفظوں میں جو چیز بیان کر دی جائے وہ انسان کے ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ ہیں، اب انسان دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا نام ہے انسان۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کا کیا نام ہے؟ وقت۔ وقت۔ میں نے MIT کی یونیورسٹی میں پونا میں کہا تھا، سمے سے زیادہ کسی کو سمے مت دو، ورنہ جب تمہیں سمے کی ضرورت پڑے گی تو سمے تمہیں سمے نہیں دے گا۔ وقت سے زیادہ کسی کو وقت مت دو، ورنہ جب تمہیں وقت کی ضرورت پڑے گی تو وقت تمہیں وقت نہیں دے گا۔ کسی کو اتنا ہی وقت دو جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ کسی کو وقت مت دو، چونکہ ہر وقت کے لیے ایک کام ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہے۔ سمجھتے چلے جائیے گا، اور ایک ایک لفظ جو ہیں وہ بہت اہم ہے اگر آپ نے محسوس کرنا چاہا تو انسان جو ہے اس کے پاس سب سے بڑی چیز ہے وقت۔ وقت اگر وہ ایسی جگہ دیتا ہے کہ اس کو وقت کے بدلے میں پیسہ ملے تو اسے پیسہ مل جاتا ہے، مگر جو وقت آپ حسین کو دیتے ہو اس وقت کے بدلے میں آپ کو وقت بھی ملتا ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں، سمجھیے گا۔ اگر وقت آپ دنیا کو دیں گے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا۔ زندگی کے بدلے میں پیسہ ملے گا۔ پہلے بیت کے دروازے پر زندگی کے بدلے میں زندگی ملتی ہے۔ وقت کے سامنے آپ نے جتنا مجلس میں وقت دیا اس کے بدلے میں آپ کو وقت مل جائے گا۔ جو دے رہے ہیں آپ کو وہی ملے گا، جتنی اسپیڈ سے دے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ اسپیڈ سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ سو انسان کو اللہ نے وقت دیا، وقت پہ اس نے عمل کیا جیسا جیسا اللہ نے بتایا تھا۔ اس عمل نے اسے مختار بنا دیا، یعنی اس کے پاس اختیار آ گیا۔ پر اختیار آنے کے پہلے اللہ نے
اسے کئی منزلوں سے گزارا ہے، کئی منزلوں سے. بس اس مجلس میں اسی منزلوں کو دیکھنا ہے بہت نزدیک سے. اگر مجھے کوئی ہندو سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو بھی وہ سمجھے گا کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. کوئی برادران اہل سنت میں سے سن رہے ہیں، وہ بھی سمجھیں گے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. چونکہ میں ہیومن ٹینڈنسی پہ بات کر رہا ہوں، انسان اور انسانیت پہ گفتگو، اس لیے سب کی سمجھ میں آئے گا. کوئی نہیں پوچھے گا آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، سب کی سمجھ میں آئے گا میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. کتاب زندگی سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے انسان کو بہت محترم بنایا ہے، بہت محترم. اس سے زیادہ محترم اس نے کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی. بس فرق صرف اتنا ہے کہ انسان دو طریقے کے ہیں. کچھ آنکھوں کے باہر رہتے ہیں، کچھ آنکھوں کے اندر رہتے ہیں. کچھ اپنے جسم کے باہر رہتے ہیں، کچھ اپنے جسم کے اندر رہتے ہیں. کچھ باہر کی روشنی میں بلیو کرتے ہیں، کچھ اندر کی روشنی میں بلیو کرتے ہیں. جو باہر اجالا کرتے ہیں انہیں ٹھوکر لگا کرتی ہے، مگر جو اندر اجالا کریں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگا کرتی. ٹھیک ہے. ایک ایک لفظ بس اسی طرح سے سنتے چلے جائیے. بہت اہم ہے جو گفتگو میں 45 منٹ تک آپ کے درمیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ مذاہب کے ساتھ، وہ بہت اہم ہے اس وقت آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. تو اب اس انسان کی بات کرتے ہیں جو اندر بھی اجالا کرتا ہے اور باہر بھی اجالا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس انسان کے پاس ایک چیز ہے جس کا نام ہے اختیار. بہت مضبوط چیز ہے یہ، اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ کہیں مل جائے. ٹھیک ہے. اسے ہم تھوڑا بائیفرکیٹ کرتے ہیں اور اسے الٹے انداز سے سمجھتے ہیں، سیدھا سمجھنے کے بجائے. جنگل کے سب سے بڑے جانور کا نام ہے ہاتھی. ٹھیک ہے. بڑا وزن ہے. جانور کے وزن سے اگر میں ہاتھی سے یہ ایکسپیکٹ کروں، یعنی امید کروں کہ وہ اپنے وزن سے 1000 کلو کم کر لے گا؟ کیوں نہیں کر پائے گا؟ اختیار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بڑے بڑے جھاڑ کو اکھاڑ دے گا، مکان کو برباد کر دے گا، آدمی کو پکڑے گا ختم کر دے گا، گاڑی کو اٹھائے گا پھینک دے گا، جو اس کے سامنے آئے گا، جو ٹکرائے گا اسے ختم کر دے گا. اپنا 100 کلو وزن کم کر لے گا کیا؟ نہیں کر پائے گا. کیوں نہیں کر پائے گا؟ اختیار نہیں ہے. کسی آدمی کو سینے میں درد ہوا، اس نے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے پریشر چیک کیا، اس نے کہا بھائی صاحب آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، آپ یہ کھائیے یہ نہ کھائیے، 20 کلو وزن کم کر لیجیے. اب یہ انسان وزن کم کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ کر لے گا نا. کیوں کر لے گا؟ ہاں بس اسے ایسے ہی سمجھتے رہیے. دیکھیے اصل میں آپ کو بتاؤں نا، مجلس یہ ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے اور آپ جب جائیں تو آپ کو یاد رہے. یہ نہیں ہو کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی مجلس پڑھی اور کسی نے کہا کیا پڑھا، بولے وہ تو یاد نہیں ہے لیکن بہت زبردست مجلس پڑھی. یہ نہیں ہونا چاہیے. مجلس کا مطلب ہے آپ کو یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جانور ہے یہ اپنے جسم پہ جو وزن ہے اس کو کم نہیں کر سکتا کیونکہ اختیار نہیں ہے. یہ جو انسان ہے یہ کم کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے اختیار. تھوڑا اور اختیار کو نزدیک سے سمجھتے ہیں. ایک مہنگی کمپنی کی گاڑی سوچئے، مرسڈیز، BMW، رولز رائس، پورشے، کوئی بھی بڑی کمپنی کی گاڑی، 7 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ. ایک پہاڑ کی اونچائی سے وہ گاڑی نیچے کی طرف آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ پہاڑ کی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہی ہے تو میں نے ایک سستا سا ڈرم اٹھایا 100 لیٹر کا، جس میں گھاسلیٹ یا پیٹرول کا تیل ہوتا ہے. وہ اوپر سے میں نے ڈرم چھوڑ دیا، خالی ڈرم. ٹھیک ہے. اور 7 کروڑ 10 کروڑ کی گاڑی بھی آ رہی ہے. پہلے کون پہنچے گا؟ ڈرم یا گاڑی؟ ڈرم پہنچے گا نا. کیوں؟ اتنا تیز چلا، گاڑی سے آگے نکل گیا، اس کی تو عزت ہونی چاہیے. آپ کہیں گے مولانا بات چلنے کی نہیں ہے، بات حفاظت کے ساتھ چلنے کی ہے. بس یہی آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بلندی تک لے کے چلوں گا، پہلے چل تو لیں پھر وہاں تک جائیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ محسوس کر سکیں میں آپ کو کہاں لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو اب ڈرم اوپر سے نیچے سے آیا، اوپر سے نیچے کی طرف آیا، بڑی اسپیڈ کے ساتھ آیا، ایک دم تیزی کے ساتھ آیا نیچے کی طرف. گاڑی دھیرے دھیرے چل رہی تھی چونکہ گاڑی حفاظت سے چلنا چاہ رہی تھی. ڈرم کو تو بس جلدی پہنچنا تھا تو اس نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا، بس چلتا گیا. ٹھیک ہے نا. ڈرم تیزی کے ساتھ. جب بھی سماج میں کسی کو تیز چلتا ہوا دیکھو تو سمجھ جاؤ خالی ہے. بھرے ہوئے لوگ تیز نہیں چلا کرتے. ٹھیک ہے نا. بھرے ہوئے لوگ
تیز نہیں چلا کرتے. یہ جو سوچتا ہے نا، یہ جو سوچتا ہے کہ بنگلہ نیا ہو گیا ہے عزت بڑھ گئی ہے، گاڑی نہیں آ گئی ہے عزت بڑھ گئی ہے، برانڈ نیا آ گیا عزت بڑھ گئی ہے، کپڑے پہن لیے عزت آ گئی ہے، پرفیوم لگا لیا عزت آ گئی ہے، دنیا میں سماجیات میں دوستی ہو گئی عزتیں حسین کی بارگاہ کی خاک لگانے سے آتی ہیں، روپیوں کی پوجا کرنے سے نہیں آتی. درود پڑھیں محمد سلامت رہیں. یا عباس یا عباس. سلامت رہیں. سلامت رہیں. دو ہی کا نعرہ لگتا ہے، یا باپ کا نعرہ لگتا ہے یا بیٹے کا نعرہ لگتا ہے. باپ کا نعرہ اردو میں لگاتے ہو، بیٹے کا نعرہ عربی میں لگاتے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ باپ کے نعرے میں نعرہ حیدری کہتے ہو، بیٹے کے نعرے میں لبیک یا حسین کہتے ہو. دونوں میں بس ایک فرق ہے، باپ کا نعرہ لگاؤ، باپ کا نعرہ لگاؤ، باپ کا نعرہ لگاؤ پہ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. باپ کا نعرہ لگاؤ تو لوگ گھبراتے ہیں، اور بیٹے کا لگاؤ تو حکومتیں کانپتی ہیں. سلامت رہیں. ٹھہرو، جب حسینیت کے نعرے لگایا کرو نا تو ایسے نہ لگایا کرو کہ تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. میری بات سننا اور بعد میں نعرے لگانا جو کہنے جا رہا ہوں. حسین دنیا کے اس بادشاہ کا نام ہے جو سویا بھی ہو تو پوری دنیا اس کے نام سے کھا رہی ہے. حسین کو کیا سمجھو گے؟ نہ میری اوقات کہ میں پڑھ سکوں، نہ تمہاری اوقات کہ تم سمجھ سکو. اس کی زمین پہ جو جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کی زمین پہ جو جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے. دیکھو نا، نوح کی کشتی میں لوگ سوار ہوئے، جتنے سوار ہوئے اتنے اتر گئے. جو سوار ہوئے تھے وہی اترے. کتا چڑھا تھا کتا اترا، سور چڑھا تھا سور اترا، گدھا چڑھا تھا گدھا آیا، گھوڑا چڑھا تھا گھوڑا آیا، آدمی گیا تھا آدمی آیا. سمجھ رہے ہو نا؟ مگر حسین کائنات کے اس بادشاہ کا نام ہے کہ جو جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے، جو جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے. ٹھہرنا، جب جملہ مکمل ہو تب نعرے لگانا. جو جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے. خاک جاتی ہے خاک شفا بن جاتی ہے، جانور جاتا ہے ذوالجناح بن جاتا ہے، پتھر جاتا ہے در بن جاتا ہے، گنہگار جاتا ہے حر بن جاتا. سلامت رہو، سلامت رہو، ساتھ مل. پوری طاقت و قوت کے ساتھ بنی امیہ کے ایک ایک پاپوں پہ لعنت کرتے ہوئے نعرہ حیدری ہیں؟ تم انہیں تو دیکھو جنہیں تم مان رہے ہو. ہم سے کہتے ہو ہم انہیں کیوں اتنا مانتے ہیں جو مقدر بدلتا ہو، جو نسلوں کو بدلتا ہو، جو عزتوں کو بدلتا ہو، جو حالات کو بدلتا ہو، جو قبروں کے حالات کو بدلتا ہو، جو خواب کے حالات کو بدلتا ہو، جو دنیا بدلتا ہو، جو آخرت بدلتا ہو، جو بھی جاتا ہے اسے بدل دے. ہم سے کہتے ہو، ہم سے کہتے ہو. ہمیں تو یقین ہے بھائی، ہمیں یقین ہے. ہم جس کو بھی مانتے ہیں، ہم جس کو، میں نے رنوں میں ایک جملہ کہا، اگر محسوس کر سکو جوانوں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ خدا کی قسم، اگر محسوس کر سکو کہتے ہو کتنا بھروسہ کرتے ہو. ہم سے کہتے ہو، ہم سے کہتے ہو. ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ ہم 15 کروڑ کی گاڑی پر حفاظت کے لیے اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا 2 روپے کی امام زامین پہ بھروسہ کرتے ہیں.
مل کے حیدری سلامت رہے. خیر بیٹا جملہ مکمل ہو جائے پھر لگا لینا, پریشان نہ ہو. ابھی بہت موقع آئیں گے لگانے کے, پریشان نہ لگا. انہیں نعرے لگانے دیا کرو, انہیں سکھایا کرو. تمہیں پتہ ہے بچوں کو سخاوت بھی سکھاؤ اور بچوں کو اہل بیت کے دروازے کا غلام بننا بھی سکھاؤ. انہیں بارگاہ چوم کے اندر بیٹھنا سکھاؤ. انہیں بتاؤ کہ یہ وہ بارگاہ ہے جو فخر دیتی ہے, غرور نہیں دیتی, حلال دیتی ہے, حرام نہیں دیتی, پاک دیتی ہے, نجس نہیں دیتی. دنیا کے مجمع میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے گرو بلاتے ہیں تیار ہو جاؤ تب آؤ, ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہم تمہیں تیار کر دیں گے. دنیا کے لوگ کہتے ہیں پاک ہو جاؤ تب آؤ, ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہم تمہیں پاک بنا دیں گے. چونکہ علی کانوں سے, علی دہن سے, علی ذکر سے جب اندر چلا جائے تو پھر پاک بنا دیتا ہے, پاک بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ 45 منٹ پڑھنا ہے مجھے. کتنا ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ہاں ٹائم دیتے رہیے. ٹھیک ہے, ہاں تو بھی میرے ساتھ رہیے گا. تو جو انسان ہے, انسان اللہ نے اسے اختیار دیا, بے پناہ اختیار دیا, بے پناہ. کیا اختیارات ہیں, کسی دن موقع ملا تو میں آپ کو سناؤں گا انسان کے اختیارات کیا کیا ہیں, کیا بلندی اللہ نے اسے دی ہے. تو اس اختیار میں یہ جو چاہے کر سکتا ہے. اسے اختیار ایسے ہی نہیں دیا. اللہ نے کہا کہ اختیار تو دے رہا ہوں مگر تمہیں 2 چیز کرنی ہوگی. میرے اللہ کیا کرنا ہوگا؟ اپنا مذاق نہیں بننے دینا ہوگا. مذاق, جوک جو کرتے ہیں لوگ نا, جوک, مذاق کرنا, اپنا مذاق نہیں اڑا سکتے. کوئی دوسرا مذاق اڑائے اس کو مذاق اڑانے نہیں دے سکتے. دونوں حالتیں آپ کو اجازت نہیں ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اختیار آتا ہے. لیکن اختیار آنے کے پہلے کچھ مرحلے ہیں, مرحلے. ان مرحلوں سے گزر جاؤ میری مجلس مکمل ہو جائے گی. پہلا مرحلہ, سب سے پہلا مرحلہ, انسان میں فکر آتی ہے. کیا آتی ہے؟ فکر. بہت بڑی چیز ہے یہ فکر, بہت بڑی چیز ہے یہ فکر, بہت بڑی چیز ہے. جملے سننا اور سمجھنا. تم 300 کلومیٹر سے, 400 کلومیٹر سے, 500 کلومیٹر سے, 150 کلومیٹر سے, 50 کلومیٹر سے, 10 کلومیٹر سے اس مجلس میں چلے آئے. کیسے چلے آئے؟ گاڑی سے آئے, تیل سے آئے, پیسے سے آئے؟ نہیں, فکر سے آئے. فکر سے. کس چیز سے آئے؟ جس کو فکر ہو گئی, اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو قرض لے کے آیا, مگر آیا. فکر سے, فکر سے پہنچے ہو. ٹھیک ہے, کیسے چلتے ہیں؟ فکر سے چلتے ہیں. فکر. فکر کو اور نزدیک سے دکھاؤں ذرا اور خوبصورت کر کے, پکسل کیمرہ یوز کر کے, تاکہ محسوس کر سکو کہ فکر کسے کہتے ہیں. دیکھو, حر کربلا میں تھا مگر علیہ السلام نہیں تھا. اللہ اکبر, کاش میں تمہیں سمجھا سکوں میں کیا پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے. حر کربلا میں تھا مگر علیہ السلام نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ حر کربلا میں تھا مگر فکر نہیں تھی. وہی ماں, وہی باپ, وہی خاندان, وہی عہدہ, وہی سپہ سالاری, وہی فوج, وہی ہنر, وہی پروفیشن, وہی سب کچھ تھا مگر علیہ السلام نہیں تھا. جیسے ہی حسین کی فکر آ گئی علیہ السلام بن گیا. محسوس کر پا رہے ہو؟ بات میں دم ہو تو دھیرے سے بھی اثر کرتی ہے. محسوس کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں. علیہ السلام نہیں تھا, فکر نہیں تھی, فکر نہیں تھی. جب فکر آتی ہے تو آدمی کے اندر جب فکر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ طلب پیدا ہوتی ہے. طلب. گجرات میں تو طلب کا اگزامپل بہت اچھے سے سمجھایا جا سکتا ہے, چونکہ یہاں وہ 99 نمبر کا ماوا کھانے والے لوگ زیادہ ہیں. بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ طلب کسے کہتے ہیں نا. یو پی بہار میں تو اور کون کون سا نمبر ہے؟ 138. میں یہاں سے بولوں گا تو ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی کمپنی کی, اس لیے دھیان رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو یہاں پہ آرام سے آپ کو میں اگزامپل میں, جو کچھ نہیں کھاتا وہ کم سے کم دانا دال تو کھاتا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو طلب پیدا ہوتی ہے. کب طلب پیدا ہوتی ہے؟ جب فکر آتی ہے. اسے تھوڑا نگیٹو ایگزامپل سے سمجھ لیجئے. میں کیوں عوام کو بولوں؟ میں مولوی کو بولتا ہوں, اپنی ہی ذات کو بولتا ہوں.
ہم میں سے بہت سارے مولوی ہیں جنہیں سگریٹ پینے کی عادت ہے. چلیے وہ چلے گئے کسی گاؤں میں, ڈبی کی سگریٹ ختم ہو گئی, دماغ میں سگریٹ آئی اور پھر طلب پیدا ہوئی. کیا کرتے ہیں, چھوٹے سے بچے سے کہتے ہیں بیٹا یہ سگریٹ کہاں ملے گی. ان کا مولانا صاحب 2 کلومیٹر دور گاؤں میں ایک چھوٹا سا مارکیٹ کا علاقہ ہے جہاں ایک دکاندار اپنی دکان میں ہی ساری رات رہتا ہے. وہ جو جہاں جاتے ہیں لوگ اس سے سگریٹ لیتے ہیں چلے آتے ہیں. ان کا بیٹا وہ اسکوٹی اپنی نکالو مجھے ساتھ لے کے چلو. مولانا صاحب گئے اور سگریٹ لے کے آ گئے. یہ جو مولانا 2 کلومیٹر گئے کس وجہ سے گئے؟ محسوس کر پا رہے ہو؟ دیکھو میری مجلس تمہیں یاد رہے گی, بھولنا بھی چاہو گے تو بھلا نہیں پاؤ گے کہ میں نے کیا پڑھا تمہارے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 2 کلومیٹر مولانا گئے کس وجہ سے گئے؟ طلب کی وجہ سے. جب طلب پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی تلاش میں نکل جاتا ہے. تلاش تمہیں محبت کے شہر تک لے جاتی ہے, محبت تمہیں عشق کے دائرے تک لے کے آتا ہے, عشق تمہیں حسین سے ملاقات کروا دیتا ہے. پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں, لیکن اسے محسوس کرنا. اب ذرا سمجھو کہ یہ طلب کیا چیز ہے, فکر کیا چیز ہے. طلب کیا چیز ہے, فکر کیا چیز ہے. دیکھو نا, ایک آدمی 300 کلومیٹر چل کے کہاں آیا؟ حسین ٹیکری. 300 کلومیٹر چل کے آیا ہے لیکن 30 قدم نہیں چل پا رہا ہے امام بارگاہ کی طرف. ماشاءاللہ سے جگہ نہیں ہے, بالکل بھر چکا ہے ایک دم. مجھے پتا ہے آگے بھی اگر آپ نے بچھا دیا ہوتا تو بھی مجمع بیٹھا ہوتا, مگر پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو زندہ اگزامپل دے رہا ہوں. ایک آدمی 200 کلومیٹر چل کے امام باڑے تک تو آ گیا مگر فرش عزا تک نہیں آ پایا. بیٹھ نہیں سکا آدھا گھنٹہ پہلے. وہ آیا بھی, نکلا بھی, گھر سے نکلا بھی, خیمے سے نکلا بھی, اپنے جہاں اس نے اسٹے کیا ہوا ہے ہوٹل وہاں سے نکلا بھی. آیا تو باہر کسی نے سگریٹ دے کے روک لیا, کسی نے پان دے کے روک لیا, کسی نے ماوا دے کے روک لیا, کسی نے دوستی کے لیے روک لیا. وہ بھول گیا کہ وہ یہاں حسین کے لیے آیا تھا, دوستی کے لیے نہیں آیا تھا. تو طلب کیا پیدا کراتی ہے؟ تلاش. جس کی اچھی طلب ہوتی ہے اس کی اچھی تلاش ہوتی ہے, اور اچھی تلاش کرنے والے ادھر ادھر نہیں دکھائی دیں گے, فرش عزا پہ دکھائی دیں گے. درود پڑھیں محمد سو کل کی مجلس میں جب تمہیں اذان ولایت کی آواز آ جائے کہ مجلس ہونے والی ہے تو مولوی کے پہلے یہاں جمع ہو جانا. چونکہ کانودر جو آئے ہو وہ دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں, حسین کی ماں کو پرسا دینے کے لیے آیا ہو. جب مجلس میں آئے ہو, مجلس سننے کے لیے آئے ہو. مجلس میں پڑھنے والا بڑا نہیں ہوتا, ذکر بڑا ہوتا ہے. ذکر بڑا, خطیب بڑا نہیں ہوتا. فلاں صاحب آئے ہیں, فلاں صاحب آئے, فلاں صاحب میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. ذکر ہے, جو ہے ذکر ہے. جب تم کسی کی قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان دیکھو ہمارے جد کی محبت میں بولنا, اور وہ بولے جا رہا ہے اور بولے جا رہا ہے, تو پریشان مت ہونا. دہن اس کی ہوتی ہے, زبان ہماری ہوتی ہے. دہن اس کا ہوتا ہے, زبان ہماری ہوتی ہے. محسوس کر پا رہے ہیں, یہ جو ممبر پہ مولوی بولتا ہے نا, اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا, کوئی بھی کمال نہیں. اور مولوی فیل ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تیاری زیادہ کر لیتا ہے. اگر وہ تھوڑی سی تیاری کر کے سب کچھ اہل بیت پہ چھوڑ دے تو کبھی فیل نہ. درود پڑھیں محمد وآل. تو کیا پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر؟ طلب. طلب کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تلاش. یاد رہے گا یہ سب آپ کو, آپ لوگ گجراتی لوگ ہیں, سب یاد رہتا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو اب تلاش میں نکلا. تلاش کو سمجھنا ہے, میں نے بنارس میں یہ جملہ کہا تھا. آپ نے موبائل خریدا 2 لاکھ کا, میرے خیال سے بہت سے لوگوں نے کلپ بھی یہ چلائی ہوئی تھی ہندوستان پاکستان میں. تو آپ نے موبائل خریدا 2 لاکھ کا, چل نہیں رہا تھا. میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں نہیں چل رہا, 2 لاکھ کا موبائل ہے. آپ نے کہا مولانا آپ نے سم نہیں ڈالا اس میں. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ 150 روپے کا سم ڈالا. سم ڈالا, موبائل شروع ہو گیا. کیسے شروع ہو گیا؟
کیونکہ اس میں ایک تلاش فٹ ہے پہلے سے. سم پڑھتے ہی تلاش کرتا ہے. کس کو تلاش کرتا ہے؟ نیٹ ورک کو. جس نیٹ ورک کے ساتھ اس کی بیعت ہے. جملہ کہہ دوں اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا. معاویہ والا ہوگا تو علی کو نہیں تلاش کرے گا, علی والا ہوگا تو معاویہ کو تلاش نہیں کرے گا. آئے 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 آئے, سلامت رہو. سلامت. یاد ہے بیٹا, کچھ یاد ہے تمہیں؟ پڑھو. قسمت کا سارا کھیل ہے, اب کس کو کیا ملا. ہاں. مشکل تمہیں ملی, ہمیں مشکل کو کیا ملا. سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا, کیا بات. خلاف فرض سے ایسا آندھیاں چلا کے دکھا, بہت چراغ بجھا ہے کوئی جلا کے دکھا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے, علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا. لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے, لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے, مجھے وہ دیدہ دل سے دکھائی دیتا ہے, مجھے وہ دیدہ دل سے دکھائی دیتا ہے. ارے سوائے علی کوئی نام یاد ہی نہیں, کیا کروں مجھے اونچا سنائی حیدری. مولا سلامت رکھے. سلام. علی کی ذات سے الفت نہیں ہوئی, اس کی قبول کوئی عبادت نہیں ہوئی. اس کو علی کی ذات سے الفت نہیں ہوئی, اس کی قبول کوئی عبادت نہیں ہوئی. وہ ذکر کر رہا ہے, تلاوت نہیں ہوئی. قرآن پڑھ رہا ہے, تلاوت نہیں ہوئی. وہ ذکر کر رہا ہے, طہارت نہیں ہوئی. اور روزہ نماز کر کے بھی مٹی پلید ہے, روزہ نماز کر کے بھی مٹی پلید ہے. رب کی نظر میں ایسا مسلمان یزید ہے. اب جو وہ سرچ انجن ہے, اب جو وہ سرچ انجن ہے, وہ سرچ انجن ایک نیٹ ورک تک آپ کو لے جاتا ہے. اب آپ کے موبائل کھلا, آپ کی بات ہونی شروع ہو گئی. کیوں ہو گئی بھائی؟ 2 لاکھ نے بات نہیں کروائی, 150 نے بات کروا دی. سم کارڈ نے بات کروا دی, چونکہ سم کارڈ کا کانٹریکٹ ہے کسی کے ساتھ. یہ کانٹریکٹ بہت اہم ہے, سمجھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. کانٹریکٹ بہت اہم ہے, خدا کی قسم. یہ جو 500 کی نوٹ نکالتے ہو نا, یہ کیا ہے؟ یہ کانٹریکٹ ہے. گورنر نے نیچے لکھا ہوا ہے, میں دھارک کو 500 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, محسوس کر پا رہے ہو کچھ؟ 500 کی نوٹ نکال کے کمرے پہ جا کے دیکھ لینا. میں دھارک کو 100 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں, میں دھارک کو 500 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں. ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر لکھ کے سائن مارتا ہے, میں دھارک کو اتنی ویلیو کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب کانٹریکٹ ہے نا. اور اگر کانٹریکٹ ہٹا دو تو کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے بھائی. کانٹریکٹ ہے, اس کی ویلیو کیا ہے؟ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے. ویلیو کیا ہے؟ کانٹریکٹ کی بنیاد پر. کسی بڑے نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. وہ بڑا کہہ رہا ہے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. اس کا گارنٹی 500 روپے کا ہو گیا, اس کا گارنٹی 1000 روپے کا ہو گیا, اس کا گارنٹی 5000 روپے. جتنی بڑی نوٹ اتنی بڑی گارنٹی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہم نہیں کہتے ہم جنت میں جائیں گے, ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے ہم جنت میں جائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے رکوع میں کمی ہے, ہمارے سجدے میں کمی ہے, ہمارے قیام میں, قعود میں, تلاوت میں, قرات میں ممکن ہے, ہمارے لباس کی طہارت میں ممکن ہے, ہمارے کاموں میں ممکن ہے, ہماری باتوں میں, ہماری زبان میں, ہماری گفتگو میں, ہماری تلاوت میں, سورہ میں ممکن ہے کمی. ہم اس بنیاد پہ نہیں کہتے کہ ہم بہت اچھے ہیں اس لیے جنت میں جائیں گے. ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ زہرا کا کانٹریکٹ ہے ہمارے ہاتھ.
سمجھے آپ؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ذرا جوانوں سے بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو، 5 منٹ جوانوں سے بات کر لوں، چونکہ کہا گیا ہے مجھے اور میری ذمہ داری اور میں خود بھی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، طلب آپ کو تلاش کی طرف لے جاتی ہے اور تلاش آپ کو ایک شہر کی طرف لے جاتا ہے جسے محبت کہتے ہیں۔ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ ویسے یہ جوانوں کو زیادہ سمجھ میں آئے، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ سب کچھ دکھائی دے اسے محبت کہتے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہ دکھائی دے اسے عشق کہتے ہیں۔ دنیا میں عشق دکھانے والا سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ عشق کے جو لیول ہے، عشق جسے کہتے ہیں، عشق جسے کہا جا سکتا ہے، وہ صرف حسین ہے۔ حسین کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا عشق کسے کہتے ہیں۔ میری ایک تقریر ہے جس میں 4 چیزیں پیش کرتا ہوں، وقت نہیں ہے بالکل بھی، لیکن خلاصتاً 1-2 جملے اس میں سے۔ جب سے یہ دماغ بنا ہے نا، اور جب سے یہ دل بنا ہے، کبھی عقل کی عشق سے نہیں بنی، اور کبھی عشق کی عقل سے نہیں بنی۔ عقل جب بھی عشق کے سامنے آیا، کبھی عشق نے عقل کو مانا ہی نہیں۔ تیری بھی زندگی کوئی زندگی ہمیشہ گنتی میں رہتا ہے، گنتی کے باہر ہی نہیں جاتا۔ عقل کہتی ہے تیری بھی گنت کوئی گنت ہے، کوئی گنتی ہی نہیں ہے، بنا سیڑھی کے آسمان پہ چلا جاتا ہے، بنا لاجک کے کچھ بھی بیان کر دیتا ہے۔ دونوں کی کبھی نہیں بنی، کبھی نہیں بنی۔ یہ دونوں کمالات اگر کسی دنیا کی ایک وجود میں جمع ہوئے تو اس کا نام حسین ہے۔ یہ دونوں کمالات اپنی انتہا پر کسی ایک وجود میں جمع ہوئے تو اس کا نام حسین ہے۔ اب اپنے آپ کو کربلائے معلیٰ میں تصور کرو اور قلب الشعر کا یہ جملہ محسوس کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں سننے کو منع کرتا ہوں، محسوس کرنے کو کہتا ہوں۔ دیکھو یہ دونوں عقل اور عشق اپنے کمال پہ کسی وجود میں جمع ہوئے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ وہ جو خنجر کے نیچے ذکر الہی کر رہا ہے یہ عقل ہی عقل ہے، وہ جو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ عشق ہی عشق ہے۔ لے آیا میں آپ کو اس منزل کی طرف جسے مصائب کہتے ہیں۔ بس جوانوں سے مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری گنتی کی جائے تو تمہاری آنکھوں کی وجہ سے تمہاری گنتی نہیں کی جائے گی، تمہارے چہرے کی وجہ سے تمہاری گنتی نہیں کی جائے گی، تمہارے 5 فٹ 8 انچ ہونے کی وجہ سے تمہاری گنتی نہیں کی جائے گی، تمہارے ہندو مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہاری گنتی نہیں کی جائے گی۔ تمہاری گنتی کی جائے گی جب تم کسی کی ضرورت بن جاؤ گے۔ ضرورت کیسے بنتے ہو؟ حلال طریقے سے بھی لوگ ضرورت بنتے ہیں اور حرام طریقے سے بھی لوگ ضرورت بنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے والا کبھی حرام طریقے سے ضرورت نہیں بنے گا، جب بھی بنے گا حلال طریقے سے ضرورت بنے گا۔ ضرورت بنو بازار کی، ضرورت بنو مارکیٹ کی، ضرورت بنو لوگوں کی، ضرورت بنو ایک حد تک، مگر اس سے زیادہ ضرورت پورا کرنے والا بنو۔ ضرورت پورا کرنے والا۔ دیکھو 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ سے پوچھا جائے کہ کیا پسند کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم تھائی ڈش پسند کرتے ہیں، اسپانیول آملیٹ پسند کرتے ہیں، امریکن فش پسند کرتے ہیں، جاپانیز ڈش پسند کرتے ہیں۔ یہ کھانے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے بہترین قوم وہ ہے جو کھلانے والی قوم ہے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ محسوس کر رہے ہو؟ یہ صرف جوانوں کے لیے ہے۔ آپ بڑوں سے، میرے ہم سنگ جتنے لوگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، یہ صرف جوانوں کے لیے، 15 سال سے 35 سال کے جو لوگ ہیں ان سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، ان سے بات کروں۔ ضرورت بنو اور ضرورت پورا کرنے والا بھی بنو۔ ان 2 چیزوں کا خیال رکھو، اور یہ تب تم کر سکتے ہو جب تم نے صحیح سمے پہ اپنا کام شروع کیا ہوگا۔ تم کیا پڑھ رہے ہو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس پڑھائی کی دنیا میں کتنی ضرورت ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تم نے کیا سلیکٹ کیا ہے، کون سی لائن سلیکٹ کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھایا ان کو تو ان کی مثال میں ممبر سے کیا دوں؟
اگر یہ بے پڑھے ہیں، ان پڑھ ہیں، دنیا کی جانکاری نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے پاس آنکھ نہیں ہے، کہیں بھی گر سکتے ہیں، کہیں بھی انہیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، کہیں بھی ان کو کوئی قید کر سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم کا خیال رکھیں، پڑھیں پڑھائیں۔ ایسے شہر میں بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سے کالجز ہیں۔ میں آج اسکول میں گیا تھا، میں نے وزٹ کیا، میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا پڑھ کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا بزنس مین بننا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ آپ کو پتہ ہے قوم کی حالت بہت خراب ہے۔ بڑی بڑی باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ 7,000 یونیورسٹیاں ہیں۔ کتنی یونیورسٹی ہے؟ 7,000۔ بھارت میں اپنے دیش میں 7,000 یونیورسٹی ہے۔ مسلمانوں کے پاس 7 یونیورسٹی بھی نہیں ہے، اور شیعوں کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک روپیہ بھی اگر ایک شیعہ دینا تو 6 کروڑ ایک دن میں ہے، 6 کروڑ۔ سمجھ گئے؟ یہ جو بارگاہ میں آتے ہو نا، یہ بارگاہ میں کس لیے آتے ہو؟ کس لیے آتے ہو؟ یہاں آتے ہو صرف مانگ کے لے جانے کے لیے؟ یہ اور بھی تمہارا کوئی مقصد ہے؟ اور بھی کوئی مقصد ہے؟ نہیں ہے مقصد تو مقصد بناؤ۔ ایک بار آؤ یہاں تو قوم کو کالج دو، دوسری بار آؤ تو قوم کو یونیورسٹی دو، تیسری بار آؤ تو قوم کو اسپتال دو، چوتھی بار آؤ تو قوم کو ایک عزت کی چیز دو۔ قوم کو دو قوم کو دو، بہت ضروری ہے۔ کربلا تمہیں یہی سکھاتی ہے۔ کربلا جو تمہیں درس دیتی ہے وہ کیا درس دیتی ہے؟ کربلا تمہیں درس دیتی ہے کہ ساتھ مل جاؤ اور دنیا کو اپنی طاقت دکھاؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں نام نہیں لے رہا، لیکن واقعاً کوئی سچا حسین کا غلام ہوتا ہے نا تو وہ کبھی ظالم کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہے گا۔ فلسطین میں ایک شیعہ نہیں ہے، ایک شیعہ، سن لو میں یہاں پڑھ رہا ہوں، فلسطین میں ایک شیعہ نہیں ہے، اور کوئی مسلمان ملک ساتھ دینے کو کھڑا نہیں ہوا سوائے ایران کے۔ کیوں؟ چونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی قسم ہے وہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب کھڑے ہوں گے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بس میرے عزیزو، یہیں میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اور چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے یہ مجلسیں ہیں، اس بیوی کے حوالے سے جو مسلح سے جب کھڑی ہوئی کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ نہیں رہے، ایک ہاتھ زمین پہ رہتا تھا اور ایک ہاتھ پسلیوں پہ رہتا تھا۔ دو ہندوستان کے بڑے نامور خطیب، دونوں میرے بھائی ہیں، انشاءاللہ کل دونوں سے آپ مجلس سنیں گے۔ پہلے سے موجود رہے ایسے جیسے بھی آپ میرے سامنے موجود ہیں، طاعت دینے کا مجمع لوگ ہی، پس پردہ میری مائیں بہنیں بھی اس سے زیادہ تعداد میں شاید موجود ہوں گی۔ پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے، تم اتنے ہو نا، اس حسین کو یاد کرو جو اکیلا ہے کربلا، اکیلا ہے کربلا۔ اس فاطمہ کو یاد کرو جو اکیلی ہے گھر میں۔ ایک عالم دین سے میں نے پوچھا کہ مولانا مجھے بتائیے کہ مولا علی کی زندگی کی سب سے خوبصورت لمحے کون سے تھے؟ تو انہوں نے کہا مولا علی کی زندگی کا خوبصورت اور حسین لمحہ تھا جب رسول نے مولا ہونے کا اعلان کیا تھا، من کنت مولا وفاز علی مولا۔ پھر میں نے فرمایا سب سے دردناک لمحہ کون سا تھا؟ ان کہا کہ علی کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا جب دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ جزاکم اللہ، بڑے آرام سے پڑھوں گا، آرام سے پڑھوں گا۔ اہل بیت رسالت جب مدینے واپس آ گئے نا کربلا سے، تو طریقہ تھا نکلنا بند کر دیا، کہتے تھے ہم باہر کہیں نہیں جائیں گے۔ سید سجاد کی حالت تھی، کھانا دیکھتے تھے، روتے تھے، پانی دیکھتے تھے۔ امام باقر فرماتے بابا تھوڑی دیر کے لیے سو جائیے۔ باقر کی کلائی تھام کے کہتے تھے باقر اتنی ذمہ داری لے لو کہ جب میں آنکھیں بند کروں تو مجھے کربلا دکھائی۔
جزاکم اللہ. آپ کی صدائے گریہ بلند ہے. تمہیں پتہ ہے میں پچھلے 32-33 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. 22-23 سال سے میں مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ حسین پر جب رویا کرو نا تو غیروں کی طرح مت رویا کرو. دیکھو نا ایک جملہ اور کہوں, حسین پر جب رویا کرو تو امیروں کی طرح مت رویا کرو. ایک جملہ اور کہوں, حسین پر جب رویا کرو نا تو ایسے رویا کرو جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جب بھی کوئی میت ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک گلی والا روتا ہے, ایک پڑوس والا روتا ہے, اور ایک گھر والا روتا ہے. حسین پر کبھی گلی والوں کی طرح مت رونا, حسین پہ کبھی پڑوس والوں کی طرح مت رونا. حسین پہ جب بھی رونا گھر والوں کی طرح رونا. پڑوس والے بڑے تمیز سے روتے ہیں, گلی والے بڑے تہذیب سے روتے ہیں, اور گھر والے بڑی بے بسی میں روتے ہیں, بڑی بے کسی میں روتے ہیں, سینے پر ہاتھ مار کے روتے ہیں. جزاکم اللہ. اس لیے جب بھی حسین پہ رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو, اور حسین پر ایسے رویا کرو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا 18 برس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا. جزاکم اللہ. روزوں کے درمیان بیٹھے ہو, دھیرے دھیرے مصائب کی روایتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا, ختم ہو جائے گی, گھر چلے جاؤ گے, سب چلے جائیں گے, لیکن ایک کونے میں 4 سال کی سیدانی بیٹھی رہے گی. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں نے اپنے ایک بزرگ عالم دین دوست سے کہا مجھے کوئی ایک روایت بتا دے جسے میں جب ہندوستان کی عوام میں پیش کروں لوگ گریہ کریں. شیخ علی اموئی آیت اللہ خمینی کے وکیل تھے اصفہان میں, مجھ سے کہتے ہیں سید سن, میں ایک روایت سنانے والا ہوں. میں بیٹھ گیا. کہنے لگے سید سجاد سے مدینے میں سائل نے سوال کیا, مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ سجاد نے سائل کا سوال سنا, فرمانے لگے میرے دادا علی کا صبر بڑا. وہ پلٹ کے کہتا ہے مگر مولا اکبر کے سینے سے برچھی کا پل تیرے بابا نے نکالا, عباس کے کٹے بازو تیرے بابا نے اٹھائے, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے لیے, پھر تیرے دادا کا صبر بڑا کیسے ہو گیا؟ پلٹ کے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح لیکن بعد میں آئیں. وہ کہتا مولا وہ کیسے؟ فرمایا میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی گردن اس کے سامنے کاٹی جائے, اس لیے لاشوں کو اٹھا کے لاتا تھا, خیمے میں لاشیں سجا دیے جاتے تھے. فرمانے لگے شام غریبہ جب خیمے جل گئے تو آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی, لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹ دی. جزاکم اللہ. فروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹی گئی, زینب کے سامنے محمد کی گردن کاٹی گئی. یہ زندگی کی بڑی مصیبت آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی. دوسری مصیبت مولا کیا تھی؟ فرمایا دوسری مصیبت میرا بابا نہیں چاہتا تھا میری پھوپھیوں کے سر سے چادریں چھینی جائے, چادریں بھی چھینی مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد چھینی. اس کے بعد سجاد فرماتے اب انصاف کر, میرا دادا زندہ گھر میں موجود تھا, محسن شکم میں شہید ہو گئے. جزاکم اللہ. اب انصاف کر, میرا دادا زندہ تھا, دروازے میں آگ لگا دی گئی. انصاف کر, میرا دادا زندہ تھا, میری دادی دیوار اور در کے بیچ میں دب گئی, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی.
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ بس 2 جملے مصائب اور ایک آخری روایت سن لینا، مجلس تمام ہے. ایک ننھا سا بچہ ہے، دروازے پہ اپنے بازو ٹکا کے کہتا ہے اماں سلام. کوئی جواب نہیں آیا. میری وہ مائیں بہنیں جن کے گود میں 7-8 سال کے بچے ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، ان کی خدمت میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں. اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا. اماں تیرا حسین سلام کر رہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا. فرمانے لگے اماں یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور مجھے جواب نہ ملے. بندے کفن ٹوٹے. علماء 2 طریقوں سے پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 2 ہاتھ نمودار ہوئے، کچھ کہتے ہیں 1 ہاتھ تو اٹھا، دوسرا ہاتھ پسلیوں میں رہ گیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سننا چاہتے ہو نا مصائب؟ سنو. 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. سین سے سجاد، سین سے سکینہ، سین سے سیدہ. بولو سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے. سلمان کہتے ہیں مولا اتنا گریا کیوں؟ فرمایا جب جب زہرا کا ہاتھ ہٹاتا ٹوٹی پسلیوں پہ پلٹ جاتا. جزاکم اللہ. وہ لو باقر نے سجاد کو غسل دیا، خوب زور سے چلائے اللہ اکبر. چاہنے والا پوچھتا ہے مولا اتنا گریا کیوں؟ کہا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا. بولو سکینہ کو غسل دیا گیا، کبھی زینب چلائی کبھی رباب. سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں اتنا گریا کیوں ہے؟ لال نہ پوچھ، اماں حق کا واسطہ میرے لال میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے 1 چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا. جب دوسرا چلو پانی ڈالا پانی خشک ہو گیا. تیسرا چلو پانی سوکھ گیا. سجاد نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں پھوپھی، میری بہن نے مجھ سے کہا تھا بھیا قبر میں اتارنے کے پہلے زمین چھو کے دیکھ لینا. بھیا مجھے نرم زمین پہ دفنانا. بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر چکی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں نے ابھی جناب زہرا کے مصائب نہیں پڑھے. میرے 2 بھائی انشاءاللہ کل مصائب پڑھیں گے، تم ان سے سن لینا. میں بس آگے بڑھتا ہوں. میں نے حسین کے بچپن کی مصیبت بیان کی، میں نے حسین کا درد بیان کیا. چلو میں حسین کے درد کی اس آخری منزل کو بتاتا ہوں. حسین کس حالت میں اپنے لوگوں سے جدا ہوئے، حسین کیسے اپنے سجاد سے جدا ہوئے، حسین کیسے اپنے علی اکبر سے، حسین کیسے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے تھے میری جنگ نہیں دیکھو گے کیا؟ دیکھو تو کہ پیاسا کیسی جنگ کر رہا ہے. شام میں شمر سے یزید سوال کرتا ہے بتا تو نے حسین کو کیسے مارا؟ وہ کہتا ہے بڑا صابر تھا حسین، بڑا صابر تھا حسین. میں نے حسین کو 12 یا 17 ضربوں میں مارا. وہ کہتا ہے کیا تیری تلوار تیز نہ تھی؟ وہ کہتا ہے تلوار تو تیز تھی پر تجھ سے انعام لینے کے لیے میں نے راستے کے پتھروں پہ مار مار کے تلوار کو کچھ کیا.
میں نے حسین کو ذبح نہیں کیا، میں نے حسین کو نہر کیا۔ ذبح میں تلوار گردن پہ، چھری گردن پہ چلائی جاتی ہے، نہر میں گردن پہ تلوار ماری جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے بتا کیا کہہ رہا تھا حسین؟ کہتا ہے بڑا صابر تھا، جب میں نے پہلی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ و باللہ، جب میں نے دوسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ، جب میں نے تیسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ، جب میں نے چوتھی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاءاللہ۔ 12 ضربوں تک حسین ہم نے الہی کرتا رہا۔ جب میں نے 13ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا نانا سلام، جب میں نے 14ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا اماں سلام، جب میں نے 15ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام، جب میں نے 16ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا حسن سلام۔ میں نے دیکھا حسین کی گردن کٹنے کو آمادہ ہے، میں 17ویں ضرب مار کے حسین کو دیکھنا چاہتا تھا۔ حسین نے پوری طاقت سے گردن اٹھانے کی کوشش کی، میں نے دیکھا حسین سے گردن نہیں اٹھی، آنکھیں فرات کی طرف مڑی۔ بھیا عباس، میں نے ضرب ماری، سر تن سے جدا ہوا۔ ہائے کربلا، ہائے زہرا، ہائے عاشورہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا وإنا إليه راجعون۔ اے میرے مولا حسین، تیری بارگاہ میں آنے والے یہ سارے مومنین جو اپنے آنسو سے تیرے گھرانے کو غصہ دے رہے ہیں، میرے مولا اپنی بارگاہ سے انہیں ناکام و نامراد نہ بیٹھا۔ میرے مولا ہم سب کو شیعہ جینے اور شیعہ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا فرش اعزا بچھانے کی، مجلس اعزا برپا کرنے کی، مجلس اعزا پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق الزہرا، بحق الزہرا، بحق الزہرا، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے، انسانیت کی خدمت کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قول کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ متوجہ دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین بنیک، السلام علیکم سادات معالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجیٰ، السلام علیکم یا سامنۃ ائمۃ الہدیٰ، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا راضی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا مکیت اللہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، السلام علیکم یا بقیۃ اللہ، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد